بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام روز برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد حضور اسلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، میرے واجب القدر بزرگ اور دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری سورہ مقدسہ کا پہلی آیت مقدسہ کا آج تھوڑا سا تعارف اور سورۃ البقرہ کا تھوڑا سا تعارف جو ہے عرض کرنا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی سورت جو ہے اس کا نام جو ہے وہ اس کے کسی نہ کسی مضمون کی نسبت سے رکھا جاتا ہے، اس کے اندر وہ مضمون جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، لہٰذا اس کا نام اس مضمون کی نسبت سے اس سورت کا نام رکھا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کا نام بقرہ اسی لیے رکھا گیا، یہ مدنیہ ہے، یعنی مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ بقرہ کا معنی گائے یا بیل۔ تو اس سورہ مقدسہ میں ویسے تو بہت سارے مضمون ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن یہ گائے والا جو واقعہ اس سورہ مقدسہ میں آئے گا یہ سب سے عجیب تھا، جو اسی صورت میں ہے اور کسی صورت میں نہیں تھا، لہٰذا اس گائے والے واقعے کی وجہ سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور قرآن پاک کی آیاتوں میں سے سب سے بڑی آیت جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ سورۃ البقرہ اس کی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ تعلق علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس میں دعائیہ الفاظ تھے، وہ شفا کے لیے تھی، لہٰذا شفا کے بعد زندگی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک بندہ بیمار ہو جائے، اس کو کہیں سے شفا مل جائے، تو شفا کے بعد اگر فوراً وہ فوت ہو جائے تو اس شفا کا کوئی فائدہ ہے؟ مزہ تو تب ہے کہ شفا کے بعد زندگی بھی ہو اور لمبی زندگی ہو۔ تو علماء اکرام نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ میں شفا تھی اور سورۃ البقرہ میں زندگی ہے۔ سورۃ البقرہ میں زندگی ہے، اس کا کوئی بھی رکوع اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے رکوع اس کے اندر موجود ہے، کسی رکوع کو بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، کسی نہ کسی لہجے میں، کسی نہ کسی انداز میں خالق کائنات نے انسان کی زندگی، ظاہری زندگی ہو یا روحانی زندگی ہو، زندگی کا ذکر ضرور کیا ہے۔ تو علماء اکرام نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ اس میں شفا تھی، اس میں زندگی ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے کہ ہم میں سے جس کو سورۃ البقرہ اور سورۃ العمران یاد ہو جاتی، جس کو یاد ہوتی، وہ صحابہ اکرام میں سے سب سے زیادہ محترم ہوتا، سب اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ واہ کیا کمال ہو گیا کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ العمران فلاں بندے کو یاد ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 12 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورۃ البقرہ کو سیکھا،
12 سال جب سورۃ البقرہ کو سیکھا تو خوشی میں آپ نے اونٹ قربان کیے۔ لہٰذا اس سے ثبوت یہ ملتا ہے کہ جب قرآن پاک کا اختتام ہو تو میٹھا بانٹنا، لوگوں کا منہ میٹھا کروانا، یہ سنت صحابہ ہے۔ تو میرے عزیز محترم، سورۃ البقرہ کا تھوڑا سا تعارف، یہ مدینہ المنورہ میں جیسے میں نے عرض کیا کہ نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول دو طرح کا ہے، ایک تو اجمالی شان نزول ہے اور ایک انشاءاللہ عز و جل جیسے جیسے آیتیں آئیں گی ویسے ویسے شان نزول عرض کیا جائے گا۔ اجمالی شان نزول یہاں میں عرض کر دوں، تفسیری شان نزول جو ہے وہ بعد میں آیتوں کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل عرض کیا جائے گا۔ اجمالی شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ میں آئے، مکہ المکرمہ میں دو گروہ تھے، بت پرست اور مشرکین جو ہیں، ان کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا، وہ دشمن تھے۔ لیکن جب مدینہ المنورہ میں آئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں اپنی رونقیں، اپنی رحمتیں جب نچھاور کی تو بعض لوگ جو ہیں ویسے خوش تو سب ہوئے کہ اللہ کا نبی ہمارے گھر آیا، ہمارے شہر میں آیا، خوش تو سب ہوئے، لیکن ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے مکر و فریب کیا، دوگلا پن کیا۔ ان کا سردار تھا جس نے دین اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، اس بندے کا نام ہے عبداللہ ابن ابی۔ یہ بندہ بظاہراً آقا علیہ السلام کے سامنے آ کر میرے محبوب کا اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اندرون خانہ کفار کا جو ہے یہ ان کا ساتھی رہا، ان کی مدد کرتا رہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک جب آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ آئے، وہاں تو دو دشمن تھے، دو گروہ تھے، لیکن یہاں چار دشمن جو ہیں، چار گروپ جو ہیں، ان کا مقابلہ کرنا پڑا۔ ایک تو علماء یہود و نصارہ کا یہاں بڑا ڈنکا بجتا تھا، لوگ مانتے تھے کہ ان کے پاس بڑا کتاب کا علم ہے، بڑے سمجھدار ہیں۔ تو علماء یہود جو ہیں وہ بھی آپ کے دشمن ہو گئے، علماء نصارہ جو ہیں وہ بھی آپ کے دشمن ہو گئے، پھر بعض جاہل لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کے دشمن ہو گئے، اور چوتھا گروہ تھا منافقین کا۔ تو پھر ضروری تھا کہ کوئی ایسی سورہ مقدسہ آتی جو ان سب کا رد کر دیتی، ان سب کی تردید فرما دیتی۔ تو لہٰذا جیسے ہی آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ میں آئے، سورۃ البقرہ نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ سورۃ المقدسہ جو ہے یہ پوری کی پوری جو ہے یہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ کے فوائد ایک دو عرض کر دوں صرف برکت کے لیے۔ ایک دو تو میں نے عرض کر دیے۔ سورۃ البقرہ اس کی 10 آیتیں ایسی ہیں جن کی پڑھنے کی بہت زیادہ فضائلوں میں سے بہت زیادہ فضیلت آئی۔ 10 آیتیں، 4 پہلی آیتیں یعنی مفلحون تک، اور 3 آیتیں آیت الکرسی اور اس کے بعد والی 2 آیتیں، اور پھر آخری رکوع جو ہے یہ سورۃ البقرہ کا، ان آیتوں کو تلاوت کرنا یہ سب سے زیادہ یعنی فضیلت مند سمجھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہر مرض کی شفا ہے، اور ہر جو کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے موت کا ڈر رہتا ہے، وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ تیرے دل سے وہ جو ڈر ہے، موت کا ڈر ہے، یہ یاد رکھیے کہ امت مسلمہ کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتی۔ موت سے دشمن ڈرتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہم جب مر گئے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ امت مسلمہ کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے، یہ اس چیز کے انتظار میں ہوتی ہے کہ کب موت آئے، میں قبر میں جاؤں اور آقا علیہ السلام کا مجھے دیدار نصیب ہو جائے۔ اس وجہ سے اس انتظار میں رہتی ہے۔ امت مسلمہ کو کبھی بھی موت کا ڈر نہیں ہوتا۔ جس بندے کو موت کا ڈر ہے وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا